السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 623 ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ صدق اللہ العظیم۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذو، تم اختیار کرو، زینتکم، اپنی زینت، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت، وکلوا، اور کھاؤ، واشربوا، اور پیو، ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کرو، انہو، یقیناً وہ، اللہ، لا یحب، پسند نہیں کرتا، المسرفین، اسراف کرنے والوں۔ ترجمہ یوں ہے، اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو مزین کیا کرو، اور کھاؤ اور پیو، اور بیجا اسراف نہ کرو کہ اللہ بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس آیت میں چار باتیں بتائی گئی۔ پہلی بات، اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو آراستہ کرنا، مزین کرنا۔ دوسری بات، اور کھاؤ اور پیو۔ تیسری بات، اسراف مت کرو۔ چوتھی بات، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جو بات اللہ تبارک و تعالی نے کہی ہے کہ اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، تم ہر نماز کے وقت میں زینت اختیار کرو، آراستہ کرو، مزین کریے، اپنے آپ کو مزین کیا کرو۔ یہ بات اس بیک گراؤنڈ میں کہی جا رہی ہے، اس پس منظر میں کہی جا رہی ہے کہ مکے کے جو مشرکین تھے وہ طرح طرح کے شرکیہ عقائد میں، بے شرمی کے بہت سے کاموں میں ملوث تھے۔ مکے کے مشرکین کی بے شرمی کی انتہا یہ تھی کہ وہ کعبۃ اللہ کا طواف ننگے ہو کر کیا کرتے تھے، مرد بھی، عورتیں بھی۔ البتہ عورتیں یہ کیا کرتی تھیں کہ اپنی شرمگاہ کی جگہ ایک چھوٹا سا چھیتنا لگا لیا کرتی تھی، لپٹ لیا کرتی تھی، اور طواف کرتے وقت جو ہے ان کا خیال یہ تھا کہ وہ کپڑے جن کپڑوں سے گناہ ہوئے ہوں ان کپڑوں سے کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کرنا چاہیے۔ ایک طرف احترام بھی، اور ایک طرف جو ہے اس قسم کا خیال۔ یہ لوگ اپنے اس خیال میں جو مبتلا تھے، خام خیال مبتلا تھے کہ جن کپڑوں میں گناہ کیے ہیں ان میں طواف کرنا صحیح نہیں۔ بعض حضرات نے یہ بھی بتایا کہ یہ لوگ اس لیے اس طرح کیا کرتے تھے کہ جیسے ہم کپڑوں سے ننگے ہو گئے، ہم اسی طرح اپنے اوپر کوئی گناہ بھی باقی ہمارے اوپر نہیں رہا، یہ سمجھ کر کعبۃ اللہ کا طواف کر دیتے تھے۔ گویا شیطان نے ان کو اسی طرح کی پٹی پڑھائی۔ اہل عرب نے اپنے دین میں یہ بات نکال رکھی تھی کہ مینا سے واپس ہو کر جب طواف کیا کرتے تھے تو دونوں کپڑے اتار دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اصلاح فرمائی اور حکم دیا گیا کہ اے آدم کی اولاد، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت میں اپنی آرائش کر لیا کرو، یعنی کپڑے پہن لیا کرو، اور کپڑے بھی پہنے تو ایسے کپڑے پہنے جو ظاہر بات ہے کہ میل کچیل سے بالکل پاک ہوں، بدبودار نہ ہوں، پاک کپڑے پہنے جائیں۔ نماز کی ایک شان ہوتی ہے، نماز اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب کھڑے ہوں تو اس ایسی انداز میں کھڑے ہوں جس میں اس کی عظمت کا تصور ہو،
اس کی محبت، اس کی عظمت دل میں ہو۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ جو کپڑے پہن کر بازار میں اور دوست و احباب میں تقریب میں جانے سے دل کتراتا ہو جن کپڑوں کو پہن کر، اور اپنے آپ کو بے عزتی محسوس ہوتی ہو جن کپڑوں کو پہن کر بازار میں جانے یا مارکیٹ میں جانے یا دوست و احباب میں جانے یا شادی بیاہ میں جانے، ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی لیے ایک طرف تو یہ ہے کہ کپڑے بدبودار بھی نہ ہوں، دوسری یہ کہ کپڑوں میں جو ہے نفاست بھی ہو، نظافت بھی ہو، اور مرغوب لباس بھی ہو، اور شرع کے خلاف بھی نہ ہو، ایسے لباس میں نماز پڑھنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ بھی کہی گئی۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ وہ کلو وشربو، دیکھو کھاؤ اور پیو، اللہ تعالیٰ کھانے اور پینے سے منع نہیں کرتا، لیکن اس بات سے منع کرتا ہے کہ تمہارے اپنے کھانے اور پینے میں اسراف نہیں ہونا چاہیے، فضول خرچی نہیں ہونا چاہیے۔ 10 آدمی ہیں، 20 آدمی کا پکوان ہو رہا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ 10 آدمی کھا رہے ہیں اور جو بچ گیا وہ پھینک رہے ہیں، اسراف نہیں کرنا چاہیے، فضول خرچی نہیں ہو رہی۔ ہوٹلوں میں جا رہے ہیں، 5 آدمی 10 آدمی کا آرڈر دے رہے ہیں، اور جو بچ گیا چھوڑ کے آ رہے ہیں، کم سے کم اس بات کا تو لحاظ رکھنا چاہیے کہ جو کھانا بچ گیا ہے اس کو لے لو، پارسل کر لو، کسی غریب کو دے دو، کسی محتاج کو دے دو، کسی بھوکے کو کھلاؤ۔ پہلے تو یہ کہ اتنا ہی آرڈر دیا جائے جتنا کی ضرورت ہو، ضرورت سے زیادہ آرڈر دینا اس کو شان سمجھا جاتا ہے، شان نہیں ہے، یہ اسراف، فضول خرچی۔ اسی طریقے سے آج کل ہماری شادی بیاہ کے موقع پر اسراف ہو رہا ہے، فضول خرچی ہو رہی ہے، 10 قسم کے ایٹمز پکائے جا رہے ہیں، 20 قسم کے ایٹمز، شان سمجھا رہی ہے۔ یہ شیطان کے بھائی ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو اسراف کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، انسان کے بھائی نہیں ہیں۔ اور اگر کسی کو کہہ دیا جائے کسی سے اگر وہ اسراف کر رہا ہے، فضول خرچی کر رہا ہے کہ تم شیطان کے بھائی ہو، تم برا ماننے کی یہ بات ہے، وہ نہیں کہہ رہا ہے، رب ذوالجلال کہہ رہے ہیں، قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسراف کرنے سے بچائے، انہ لا یحب المسرفین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے جو اسراف کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فضول خرچی کرنے سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔